تو اب جیسے ہی تیسری بار یہ لوگ ایک دوسرے کو ان لوگوں نے سمجھایا کہ جیسے ہی یہ عورت آئے گی تو ہم لوگ سب جو ہے اس سے پوچھیں گے، تو یہ غائب ہو گئی۔ 1 مہینے تک تو کوئی نہیں آیا، لیکن اس طرح ہوا کہ ایک رات جو اس آنٹی کا بیٹا تھا جو گھر میں اکیلا تھا، اور پہلی بار جب اس نے دیکھا تھا کہ کوئی عورت ہے، یہ سو گیا اور یہ کہتا ہے کہ نیند میں مجھے لگا کوئی آ کے میرے سرانے پہ کھڑا ہے اور میرے ماتھے کو جو ہے نا ایسے جیسے ہم لوگ دباتے ہیں نا ایسے دبا رہا ہے۔ تو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے اس کو پکڑنا چاہا، تو جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مجھے ایسے لگا جیسے مچھلی نہیں ہوتی، جیسے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے ہوا کی طرح، ایسا پھسل گیا۔ اور میں نے لائٹ آن کی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اچھا جو چیز مجھے نظر آئی نہ تو وہ کوئی انسان تھا کہ میں کہوں کہ کوئی شیڈو تھی، بلکہ ایک اندھیرا تھا جو مجھے لگا کہ ظاہر سی بات ہے میری ماتھے کو ایسے دبا رہی تھی، تو میں سمجھا کہ یہ وہی عورت ہے، کیونکہ وہ اندھیرے میں بالکل وہ عورت کا جو ہے وہ مجھے فیل ہو رہا تھا، اس کا جو شیف ہے وجود کا۔ لیکن جب میں نے پکڑنا چاہا تو دیکھا کہ کوئی جو کونے میں اندھیرا ہوتا ہے نا، میری چارپائی ہوا تھی تو وہ ایک اندھیرا تھا، بس وہاں کچھ تھا نہیں۔ لیکن جب میں نے لائٹ آن کی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب میں حیران ہوں کہ اندھیرا ہو یا جو بھی ہو، لیکن میرا ماتھا کون دبا رہا تھا، اس بار میں تو کنفرم نہیں تھا کہ وہ کیا تھا، کیونکہ پہلے ہم عورت کو دیکھتے تھے، کیا پتہ وہ کوئی مانگنے والی عورت ہو جو کچھ پیسے یا روٹی وغیرہ مانگتے ہیں، تو یہ پھر کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس ایک سٹوری سے ہم نے ریلیٹڈ کی کہ شاید یہ بھی وہی عورت تھی اور یہ کوئی جن بت ہے، کوئی سایہ ہے جو ہمارے گھر میں ہے۔ ہم کافی پریشان رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد میرے دادا جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ صحن میں کوئی عورت ایک جگہ کو کھود رہی ہے۔ تو وہ تھوڑا، میرے جو دادا ہے وہ تھوڑا کمزور دل کے مالک ہے، تو وہ چیخا کہ باہر آؤ سب، لیکن چونکہ ہم سب سو رہے تھے تو کوئی باہر نہیں آیا، وہ چیختا رہا اور وہ عورت اس زمین کو کودتی رہی۔ اور پھر دادو کہتے ہیں کہ میں تو کمرے کی طرف بھاگا نا، کہ جلدی جلدی، ویسے تو وہ بہت ویک ہے، بھاگ نہیں سکتا، لیکن بھاگنے کی طرح اس طرح تیزی سے وہ آیا اور کمرے میں، اور ہم سب کو اٹھانے لگ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور پھر میں وہاں سٹاپ ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ غائب ہو گئی، ویسے ہی کسی کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے رات کو۔ تو پھر دادو بہت ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں گئے، اور یا نفل پڑھے یا نہیں پڑھے، لیکن صبح دادو نے یہی کہا کہ گھر میں تو کچھ ہے۔ اور پھر بہت سارے جو مسجد کا جو مفتی مولوی وغیرہ اس کو بلایا، گھر میں کافی وظائف اور ختم القرآن سب کچھ کیے، تو کچھ 1 مہینے کے لیے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ہم کافی حیران پریشان تھے کہ آخر پہلے ایسا تو نہیں تھا، تھوڑا بہت امی کہتی تھی کہ اس گھر میں کچھ ہے، کیونکہ امی شروع دن سے وہ کہتے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی، آپ سب چھوٹے تھے، مجھے ایسا کچھ دکھ جاتا تھا جو کہ عجیب سا ہوتا تھا۔ خیر اس کا ذکر میں یہاں نہیں کر رہی، اسے جو دکھ جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ تھوڑا سا سیکرٹ ہے۔ تو اس دن سے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ غور نہیں کیا، اگنور کرتے رہے، تو آخر میں یہ پھر سب ہوا کہ ان کے بچے تک جوان ہو گئے، اور امی کو سب کچھ پتا تھا کہ اس گھر میں کبھی نہ کبھی مجھے کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا تھا جو کہ حیران کن ہوتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ان چیزوں سے دوستوں جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے نا، یہ ایک ریئل حقیقت ہے، تو پہلے لمحے آپ کو بالکل یہ مطلب ریئلائز تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی کیا چل رہا ہے، اس کی جڑ تک آپ نہیں پہنچتے پہلی دفعہ۔ آہستہ آہستہ بندہ تھوڑا بہت سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے یہاں، کچھ تو گڑبڑ ہے، جو مجھے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے یا ایسا نظر آتا ہے۔ تو امی ساری باتیں کہنے لگی، تو ہم سب نے کافی ڈانٹا امی کو کہ آپ نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو ہم نے کہا کہ یار ظاہر سی بات ہے، بچوں کے واسطے لوگ یہ باتیں نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ڈر جائیں گے، تو اس لیے میں اکثر آپ لوگوں کے ابو کے ساتھ ڈسکس تو کرتی تھی، لیکن کبھی آپ لوگ کے ساتھ تو ابو کہتے تھے اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، اس کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ خیر کرے گا، تو پہلے سے کچھ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن مجید وغیرہ کی تلاوت، تو پھر پانی دم کیا گھر کے چاروں کونوں میں چڑھ کے، اور اس طرح۔ تو امی کہتی ہے کہ میں سو رہی تھی تو مجھے نیند میں وہ عورت آئی اور کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے،
جس گھر میں آپ رہ رہی ہے، اور میں آپ لوگوں کو تو تنگ نہیں کر رہی، آپ لوگ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو امی کہتی ہے کہ جب یہ خواب مجھے آیا نا تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ بالکل میرے بیڈ کے پاس کھڑی ہے اور مجھ سے یہ باتیں کر رہی ہے۔ تو اچانک میں اٹھی اور میں نے دیکھا کہ ایسی دھندلا نا، آنکھیں پہلے دھندلی سوجی ہوتی ہے، آدھی رات کو جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہے اور آپ زبردستی اٹھنے کی کوشش کرتے ہو تو آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ تو امی کہتی کہ میں نے پھاڑ کے دیکھا تو وہ کھڑی تھی اور میں بہت ڈر گئی اور میں اٹھی لائٹ کے لیے، اور جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی تو وہاں وہ نہیں تھی۔ اور اب میں حیران ہوں کہ یہ میں خواب دیکھ رہی تھی یا وہ واقعی تھی۔ اس بات کا تو خیر ہم 50% یہی کہیں گے کہ خواب تھا، اور 50% کہیں گے چونکہ گھر میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو ہو بھی سکتا ہے وہ تھی ریئل میں۔ تو بس ہم لوگ حیران اور پریشان تھے، پھر بہت ساری چیزیں کی، اور پھر کہتی ہے امی کہ جب ہم سارا دن سارے گھر والے جو ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، درود شریف، الحمد، آیات الکرسی، سورہ یاسین، سورہ مزمل، بہت ساری اور بھی چیزیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے سکون ہو گیا، کسی کو وہ چیزیں فیل نہیں ہو رہی تھی جو گھر میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ تو پھر میرے دادو نے خواب دیکھا کہ وہ عورت بیمار ہے اور چارپائی پر پڑی ہوئی ہے اور معافی مانگ رہی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو تنگ کیا ہے، لیکن میرا بالکل یہ وہ نہیں تھا، میں صرف بس کچھ معاملات ہو رہے تھے، کچھ مجبوری کے تحت آپ لوگوں پہ ظاہر ہو گئی تھی، اور بس۔ تو دادو جب اٹھے تو دادو نے کہا کہ میں جیسے ہی اٹھا نا تو جیسے ہمارا دروازہ کمرے کا بند ہوتا ہے اور کوئی باہر سے تھوڑا سا کھول کے اس طرح اس میں دیکھ رہا ہو، تو میں نے دیکھا کہ وہ میرا دروازہ نیم کھلا ہوا ہے اور وہ اس میں کھڑی ہے، اور اس کی شکل تو نظر دھندلا ہے لیکن وجود اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو میں کافی جیسے بلیک چادر اس نے پہنا ہو تو میں ڈر گیا، اور جلدی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، اور پھر وہ آرام سے جانے لگی، اور دور تک مجھے اس کے قدموں کی آواز بہت زیادہ جیسی گہری دب دب اس طرح آواز آ رہی تھی، اور یہ سٹوری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔